الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت اور ان کے تینوں عشروں کی فضیلت، اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا اور آخری عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ رمضان کے مہینے کا ایک ایک دن، ایک ایک ساعت بڑی فضیلت اور بڑی برکتوں والا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ ہر گنہگار سے گنہگار مسلمان، عمل سے وہ کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، لیکن ایک مسلمان کے دل میں رمضان کا احترام ہے۔ روزہ نہ رکھنے والا بھی مسلمان سر عام کھانے پینے سے احتراز کرتا ہے، بچتا ہے۔ وضو کرتے ہوئے، کلی کرتے ہوئے حلق سے نیچے پانی اترنے نہیں دیتا، کیوں؟ روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ حلق سے ایک بوند پانی اترنے نہیں دیتا، اللہ کا اتنا ڈر اور خوف، لیکن روزے کے بعد اسی حلق سے حرام کا مال جا رہا ہے، اسی حلق کے نیچے سے بھائی کا مال جا رہا ہے۔ افطار کے وقت 5 منٹ تو دور کی بات ہے، 2 منٹ پہلے افطار نہیں کرتا، کیوں؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن بھائی کے حق مارنے سے بھائی کا دل ٹوٹ جائے گا، بہن کا حق مارنے سے بہن کا دل ٹوٹ جائے گا، پڑوسی کا حق مارنے سے پڑوسی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اس کا خیال بھی ہم کو رکھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کی فضیلت کا ذکر سورہ بقرہ میں کیا، اور آخر آیت میں یہ فرمایا خلاصے کے طور پر، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، دیکھو ایک دوسرے کا مال ناجائز، غلط اور حرام طریقے پر مت کھایا کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور کسی کا مال ہڑپ کرنے کے لیے، کسی کا حق دبانے کے لیے، کسی کو اس کے حق سے محروم کرنے کے لیے معاملات کو عدالتوں میں مت لے جاؤ۔ کیا جہیز مطالبہ کا معاملہ عدالتوں میں نہیں ہے؟ بھائی کے حق مارنے کا معاملہ عدالتوں میں نہیں ہے؟ جس قرآن میں اللہ نے اپنے مومن بندوں کو سمجھایا کہ حلال طریقے سے کھاؤ، حرام طریقے سے مت کھاؤ۔ آپ دسترخوان میں افطار کا سامان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ اذان کا انتظار ہو رہا ہے، وقت کا انتظار ہو رہا ہے۔ 1 منٹ پہلے نہیں پانی پیتے ہیں، کیوں؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میرے اچھے دوستو، اللہ کا واسطہ ہے، اسی طریقے سے اپنے کسی مسلمان بھائی کا دل توڑنے سے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، کسی پر ظلم کرنے سے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نے کسی کی غیبت کی اور اس کو معلوم ہوا کہ فلاں آدمی جو مجھ کو روز سلام کرتا ہے وہ میرے غائبانے میں میری غیبت کرتا ہے، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ لاکھوں روپے خرچ کر کے ایک بیٹی بیاہی گئی، لیکن سسرال میں جہیز کی کمی کی بنیاد پر اس کی عزت نہیں ہو رہی ہے، کیا اس کا دل نہیں ٹوٹے گا؟ کتنا سامان، اتنا جہیز لے کر وہ بیٹی آئی تاکہ سسرال میں رہنے والے شوہر، ساس، سسر سب کے دلوں میں اس کی جگہ ہو، محبت ملے۔ لیکن جب اس بیٹی کو محبت نہیں ملے گی تو اس کا دل ٹوٹے گا کہ نہیں؟ اس کے دل ٹوٹنے کا بھی خیال کیجئے۔ بھائی پر ظلم ہو رہا ہے، باپ کے مرنے کے بعد جس بھائی کی جتنی طاقت تھی اس نے جائیداد پر قبضہ کر لیا، باقی بھائیوں کا دل ٹوٹ رہا ہے، ان بھائیوں کے دل ٹوٹنے کا بھی خیال کیجئے۔ آپ عمدہ کھانا کھا رہے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آپ کا بھائی غربت کی وجہ سے
بہت لاچاری میں زندگی گزار رہا ہے، عید کے اخراجات اس کے پاس نہیں ہیں، اس کا دل ٹوٹ رہا ہے۔ ایک بیٹی کنواری پڑی ہے، اس کی عمر گزر جا رہی ہے، کیوں؟ جہیز اور تلک دینے کے لیے اس غریب بیٹی کے باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کا دل ٹوٹ رہا ہے نہیں کہ معاشرے میں جہیز اور تلک کی بیماری ایڈس سے زیادہ خطرناک بیماری کی طرح پھیل گئی ہے۔ ان کنواری بچیوں کے جو دل ٹوٹ رہے ہیں جہیز اور تلک کی وجہ سے، ان کے دل ٹوٹنے کا کون خیال رکھے گا کہ ان کا دل نہ ٹوٹے، روزہ نہ ٹوٹے؟ اس کا بڑا خیال ہے۔ مولانا صاحب اذان ہو رہی تھی اور پانی پی لیے، روزہ ہو گیا، روزہ ٹوٹے گا تو نہیں؟ میرے اچھے بھائیوں، کبھی بیچ میں یہ مسئلہ بھی پوچھا کرو کہ مولانا صاحب ابا کا انتقال ہو گیا، اگر ہم نے بھائی سے زیادہ حصہ لے لیا تو بھائی کا دل ٹوٹے گا کہ نہیں؟ ماں باپ پر ظلم ہو رہا ہے، ماں کا احترام نہیں ہے، باپ کا احترام نہیں ہے، تو ان کا دل ٹوٹے گا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، بڑوں کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، نبی کے فرمان کو دن رات ہم توڑ رہے ہیں۔ روزہ توڑنے کا بڑا خیال ہے، اچھی بات ہے، لیکن اللہ کے نبی کا حکم ٹوٹ رہا ہے، اس کا بھی خیال ہونا چاہیے۔ اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، اس کا بھی خیال رہنا چاہیے۔ ہم دوسروں کا دل توڑ رہے ہیں، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آج کے جمعے میں جس مسلمان نے جہاں بھی نماز پڑھی ہوگی، وہاں کے خطیب نے، مولانا صاحب نے تقریر کی ہوگی اور شب قدر کی فضیلت پر گفتگو کی ہوگی کہ یہ رات 5 طاق راتوں میں کوئی ایک رات ہے، آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، اس کی بڑی فضیلت ہے، 1000 راتوں سے افضل ہے، اور 82 سال 4 مہینے عبادت کرنے کا ثواب ایک رات میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ لیکن یہ بھی بتایا ہوگا کہ اس رات میں چند ایسے لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، جن کے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ ایک کیا ہے؟ مدمن الخمر، ہمیشہ نشہ کرنے والا، نشے میں رہنے والا۔ آج نشے کی مختلف صورتیں ہیں، صرف شراب ہی ایک نشہ نہیں ہے، نشے کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ تو نشہ کرنے والا، مدمن الخمر، شب قدر کی رات میں نشہ کرنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ ماں باپ کا نافرمان، ماں کا دل توڑنے والا، باپ کا دل دکھانے والا، اس کی بخشش نہیں ہوتی، اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے جس مسلمان کے دل میں دوسروں کے لیے حسد اور جلن ہو، برائی ہو جس کے دل میں، جس مسلمان کے دل میں دوسروں کے تئیں محبت نہیں ہو۔ ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ آپ نے کہا کہ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرے، جو چیز اپنے لیے چاہے، وہی چیز اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے چاہے، وہ سب سے اچھا مسلمان ہے۔ اب معاشرتی زندگی میں اس کو فٹ کر کے دیکھیں کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی مثال کے طور پر، اور چند دنوں کے بعد داماد میرا بیٹی کو لے کے الگ ہو گیا، تو میرے نزدیک وہ داماد بڑا اچھا ہے، بیٹی کا بڑا خیال رکھتا ہے، ہمارے نزدیک اچھا ہے۔ لیکن جب میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور چند دنوں کے بعد معمولی بات پر، چھوٹی چھوٹی بات پر یا کسی وجہ سے میرا بیٹا اپنی بیوی کو لے کے الگ ہو گیا، اب ہم کہتے ہیں کہ بیٹا نافرمان ہو گیا، بڑا غلط جگہ رشتہ لگا لیا ہم نے، جس نے رشتہ لگایا اس کو کوستے ہیں۔ یہ حدیث ہے، فٹ ہوئی یہاں پر کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کرو۔ تو اس رات، شب قدر کی رات میں حسد رکھنے والے، کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی۔ افسوس تو یہ ہے کہ عوام بہت سارے علماء ایسے ہیں، اور کئی علماء ایسے ہیں
علماء طبقے میں حسد اور جلن عوام سے زیادہ ہے۔ کئی لوگوں کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، کسی عالم کو اللہ نے بولنے کے ملکہ دیا ہے، صلاحیت دی ہے، پرشاسن سے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنے کا ڈھنگ دیا ہے، ان کے اندر ہمت اور حوصلہ دیا ہے۔ عوام ایسے علماء کو پسند کرتے ہیں، ہر لڑائی میں وہ عوام کی طرف سے نمائندہ بن کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، بغیر اس کی پرواہ کیے، بغیر کہ اس کو کیا نقصان ہوگا۔ کئی ایسے عالم جو حکومت کے خلاف بولتے ہیں جب حکومت مسلمانوں پر ظلم کرتی ہے، پرشاسن کے خلاف بولتے ہیں جب پرشاسن مسلمانوں پر ظلم کرتی ہے، پریس اور میڈیا کے خلاف بولتے ہیں جب پریس اور میڈیا مسلمانوں کے خلاف لکھتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے ایسے عالم کی مقبولیت تو بڑھے گی، ایسے عالم تو عوام میں پسند کیے جائیں گے۔ تو دوسرے وہ علماء جن کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، جن کو قرآن و سنت کو سمجھانے کا طریقہ نہیں معلوم ہے، قرآن و حدیث کو موجودہ حالات میں فٹ کرنا، اس کا کیا طریقہ ہے، موجودہ حالات پر گفتگو کرنا، کرنٹس افیئر کہ کس موقع پر کون سی بات کہی جائے گی، یہ اللہ کے نبی کی سنت میں سے ایک سنت ہے۔ حالات حاضرہ پر گفتگو کرنا قرآن سکھاتا ہے، حالات حاضرہ پر گفتگو کرنا اللہ کے نبی کی سنت سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ آج کہاں ہیں وہ باتیں؟ ایسے علماء کے خلاف کینہ اور بغض اور حسد علماء کے اندر ہے۔ داعی اسلام مولانا کلیم صدیقی صاحب، جنہوں نے بے لوث دین کی خدمت کی، اخلاص اور للہیت کے ساتھ، کسی تنظیم کسی ادارے کے وہ نہ تو صدر ہیں نہ سیکرٹری ہیں، لیکن غیر مسلموں کے اندر مثبت انداز میں دین کی دعوت دے رہے تھے، مقبولیت ان کی بڑھ رہی تھی۔ حکومت نے ان کو اندر کر دیا، گرفتار کر لیا۔ دھرم پریورتن کے معاملے میں کوئی بھی بڑی تنظیم، چاہے وہ امارت شریعہ ہو، جمعیت علماء ہو، مسلم پرسنل لا بورڈ ہو، ان کے کسی بڑے ذمہ دار نے احتجاج بلند نہیں کیا، کوئی قانونی لڑائی نہیں لڑی۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب کی جو رہائی ہوئی ہے تو ان کے وکیلوں کی اپنی ٹیم نے لڑائی لڑی ہے، مقدمے کی پیروی کی ہے۔ اگر کوئی تنظیم، کوئی ادارہ اس کا کریڈٹ لیتا ہے کہ داعی اسلام مولانا کلیم صدیقی صاحب کی رہائی فلاں تنظیم کی طرف سے ہوئی ہے، یہ جھوٹ ہے، وہ کریڈٹ لینا چاہ رہا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، اکابر پرستی ہمارے رگوں میں داخل ہو گئی ہے کہ بڑے اگر کوئی غلط کام کرے تو ہم بڑوں کے خلاف زبان نہیں کھول سکتے، ہم چھوٹے ہیں۔ ارے اللہ کے نبی کے دور میں صحابہ کے طریقے سے ہمیں معلوم ہوا، حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، کسی بات پر صحابی ٹوک دیتے ہیں، آپ اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ شورا کی کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، حضرت عمر نے کہا کہ بتاؤ میں تمہارا امیر بن گیا، اگر میں کوئی غلط طریقے پر حکومت چلاؤں تو تم کیا کرو گے؟ پیچھے بیٹھا ہوئے غریب صحابی نے کہا کہ ہم آپ کو سیدھا کر دیں گے، آپ کی گردن پکڑ لیں گے۔ حضرت عمر نے اس کو بلایا، لوگ سمجھے کہ گیا کام سے۔ حضرت عمر نے اپنے بغل میں بٹھایا اور حق بات کہنے والے اس صحابی رسول کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور کہا کہ تم جیسے حق پرست لوگ اور حق بولنے والے لوگ، حق کا ساتھ دینے والے لوگ جب تک رہیں گے عمر کبھی گمراہ نہیں ہوگا، عمر کو طاقت ملتی رہے گی۔ آج کیا ہے، ایک عالم آگے بڑھ رہا ہے، ایک عالم طاقتور ہو رہا ہے، ایک عالم کی مقبولیت بڑھ رہی ہے تو دوسرا عالم اس کے خلاف سازش کر رہا ہے، اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کی غیبت کر رہا ہے، اس پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ تو کس بنیاد پر یہ سب ہوتا ہے؟ حسد کی بنیاد پر، جلن کی بنیاد پر۔ تو عوام ممبر و محراب میں بیٹھ کر کے شب قدر کی فضیلت بیان کرنے والے ایسے عالم کی بھی آج کی رات مغفرت نہیں ہوگی۔ جس نے کسی عالم کی غیبت کی، جس نے کسی عالم کے ساتھ حسد اور بغض کی بنیاد پر الزام لگایا، ان کو بے عزت کرنے کی کوشش کی، ایسا بدبخت عالم بھی آج کے دن نہیں بخشا جائے گا جب تک کہ وہ معافی نہیں مانگ لے
جس کی اس نے غیبت کی ہے، جس کا اس نے دل دکھایا ہے، جس نے کسی پر الزام لگایا ہے، تو ہر وہ مسلمان، اس میں مسلمان میں صرف عوام نہیں ہے، اس میں علماء بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، جس کے دل میں دوسرے مسلمان، دوسرے عالم کے تئیں نفرت ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، ایسے عالم کی بھی آج کی رات، شب قدر کی رات، مغفرت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے آقا نے کہا کہ ٹخنا سے نیچے پاجامہ، لنگی لٹکانے والا، ازار لٹکانے والا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی جب تک وہ اپنے اس عمل سے توبہ نہ کر لے۔ اس کو لوگوں نے عمومی طور پر لے لیا۔ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ جس زمانے میں اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ ٹخنا سے نیچے لنگی پاجامہ لٹکانا حرام ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، جہنم میں جلایا جائے گا، عربوں میں بڑی غربت تھی آقا کے دور میں، تو جو رئیس لوگ تھے کفار اور مشرکین، جن کے پاس کپڑے زیادہ تھے، تو فخر اور غرور کی بنیاد پر، اپنے بڑا ہونے کی بنیاد پر، اپنا بڑکپن ظاہر کرنے کی بنیاد پر کہ میں امیر ہوں، میں مال و دولت والا ہوں، میری پوزیشن اور حیثیت ہے، اس کی پہچان ہونی چاہیے، سینے میں بوٹ تو نہیں لگائے گا۔ تو اس معاشرے میں بڑا آدمی بننے کی پہچان یہ تھی کہ لنگی اور پاجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکاتا تھا، یہ تکبر کی وجہ سے تھا۔ اور صحابہ مسلمان غریب تھے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم میں بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو دو کپڑا بھی صحیح سے نصیب نہیں ہوتا تھا، ایک تہبند، ایک چادر میں نماز پڑھی جاتی تھی، تو ہم نیچے تک کپڑا کہاں سے لٹکائیں گے؟ بدن میں صحیح سے کپڑا نہیں ہوتا تھا، دو کپڑے میسر نہیں ہوتے تھے۔ تو مشرکین مکہ، عرب کے وہ مشرک، وہ بت پرست، جنہوں نے دولت کی بنیاد پر، ثروت کی بنیاد پر، اپنے مالدار ہونے کی بنیاد پر کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکایا تاکہ معاشرے میں یہ جانا جائے کہ یہ امیر آدمی ہے۔ تو صرف ٹخنا سے نیچے کپڑا لٹکانے والے کی ہی مغفرت نہیں ہوگی اس رات میں، بلکہ جس حیثیت سے بھی کوئی اپنا گھمنڈ ظاہر کرے گا، اپنا غرور ظاہر کرے گا۔ اگر ایک آدمی ٹخنا سے اوپر پاجامہ اور لنگی پہنتا ہے، ٹخنا سے نیچے نہیں ہے، لیکن اس کے اندر علم کا غرور ہے، علم کا گھمنڈ ہے، کوئی اگر مسلمان ہے، کوئی حاجی صاحب ہے، کوئی فلاں صاحب ہیں، وہ لنگی اور پاجامہ تو ٹخنے سے اوپر ہیں، لیکن اس کو اپنی طاقت کا گھمنڈ ہے، اس کو اپنی برادریت کا گھمنڈ ہے، اس کو اپنی طاقت کا گھمنڈ ہے۔ تو جس طریقے سے مشرکین مکہ گھمنڈ کی بنیاد پر، غرور کی بنیاد پر ٹخنا سے نیچے پاجامہ اور لنگی کیا کرتے تھے، اگر آج بھی کوئی مسلمان ٹخنا سے اوپر لنگی اور پاجامہ پہنے لیکن دولت کی بنیاد پر گھمنڈ اور غرور ہے، عہدے کی بنیاد پر گھمنڈ اور غرور ہے، طاقت کی بنیاد پر گھمنڈ اور غرور ہے، کسی تنظیم یا کسی ادارے کے عہدیدار ہونے کی بنیاد پر گھمنڈ اور غرور ہے، کسی کمیٹی اور سوسائٹی کا ذمہ دار ہونے کی بنیاد پر گھمنڈ اور غرور ہے، تو اس گھمنڈی اور اس غرور مسلمان کی مغفرت آج یعنی شب قدر کی رات میں بھی نہیں ہوگی، جب تک کہ وہ اپنا رویہ بدل نہ لے، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو گھمنڈ کے اس معیار سے نیچے نہ لے آوے، اس کے دل سے غرور ختم نہ ہو جائے۔ ہم صرف عوام کو لعنت ملامت کرتے ہیں، گھمنڈ کی یہ بیماری علماء کے طبقے میں بھی ہے، علماء کے طبقے میں بھی ہے، مفتیوں کے طبقے میں بھی ہے۔ حدیث میں مسلمان جب کہا جائے گا اس میں ہر طبقہ آئے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم منبر و محراب پر بیٹھ کر کے تقریر بیان کرتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، ہم قاضی ہیں، تو ہم عام مسلمانوں سب سے اوپر ہیں اور ہماری پکڑ نہیں ہوگی یا ہماری مغفرت بغیر شب قدر میں دعا کیے ہوئے ہو جائے گی۔ یاد رکھیے، اللہ کا ترازو انصاف کا ترازو ہے، اللہ انصاف کرتا ہے، اللہ اپنے تمام بندوں کو، چاہے وہ گرا سے گرا ہوا نافرمان مسلمان کیوں نہ ہو،
اگر اس نے اللہ کے سامنے رو کر کے ایک قطرہ آنسو بہا لیا، اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر میں سمجھا ہوا ہوں کہ میں تو عالم ہوں، میں تو مفتی ہوں، میں تو قاضی ہوں، میں تو حاجی ہوں، نمازی ہوں، ہمیں رو رو کر کے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یاد رکھیے اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ التائب من الذنب الذی کمن لا ذنب لہ، کوئی گناہگار مسلمان جب اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ کیا دنیا کا کوئی حاکم، کوئی عدالت، کوئی بادشاہ ایسا ہے جو اپنی رعایا کو یا اپنے علاقے کے کسی شہری کو کسی جرم کرنے کے بعد اگر وہ کہے کہ میں آئندہ جرم نہ کروں گا تو اس کو سزا نہ دے؟ مجرم کے لسٹ سے اس کا نام کاٹ دے؟ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہو۔ جس نے گناہ سے توبہ کر لیا، چاہے وہ بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اتنا گناہ کیا ہو کہ اس کے گناہ سے زمین اور آسمان کی جو خالی جگہ ہے، جس کو خلا بولتے ہیں، انترکش بولتے ہیں، زمین اور آسمان کے بیچ میں جو جگہ ہے، یہ جگہ ایک مسلمان کے گناہ سے بھر جائے، حالانکہ کوئی مسلمان اتنا گناہ نہیں کر سکتا کہ زمین اور آسمان کے بیچ میں جو خالی جگہ ہے وہ بھر جائے، لیکن اللہ کے رسول گناہ کی حد بتا رہے ہیں کہ اس نے گناہ کی ساری حدیں پار کر دیں، لیکن اللہ سے معافی مانگ لیا، اللہ سے رو کے توبہ کر لیا، اپنے گناہ کا اقرار کر لیا، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کر لیا۔ التائب من الذنب الذی کمن لا ذنب لہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس گناہگار نے توبہ کر لی تو توبہ کرنے کے بعد وہ ایسا ہے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، لیکن ظالم انسان، ظالم مسلمان، اور آج ہمارے معاشرے کے ظالم لوگ، کئی لوگ ایسے ہیں جو مومن کے گناہ کرنے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد بھی اس کو معاف نہیں کرتے۔ کون مسلمان ہے جو گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا نہیں ہے؟ ایک ہے گناہ کرنا اور ایک ہے کسی کے اوپر گناہ کا الزام لگا دینا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ آج ہم سلام کرتے ہیں نا، السلام علیکم، کبھی مطلب سمجھا کہ سلام کے معنی کیا ہے؟ سلام کے معنی ہے ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے تو اس کی خیرخواہی اور بھلائی کی دعا کرتا ہے۔ آج زیادہ تر مکار قسم کے لوگ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور اس کی برائی بیان کر رہے ہیں، اس کی غیبت کر رہے ہیں، اس کو نقصان پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تمہارے سلام کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ تو منافقت والا سلام ہے۔ مسلمان کا خیرخواہ ہوتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، سورہ حجرات میں اللہ نے کہا کہ مومن کا بھائی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایک مسلمان کو مشرق یعنی پورب کے کسی علاقے میں کانٹا چبھے اور اس کانٹا کے چبھنے کا جو درد اس کو ہو، وہ درد مغرب کے مسلمانوں کے اندر محسوس ہو، یعنی بہت دور مسلمان رہ رہا ہے اور آپ کو پتہ چلا، اور آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو اسی وقت آدھے گھنٹے کے بعد پوری دنیا کو اس مسلمان یا اس مسلمان پر ہونے والے ظلم کی خبر ہو جاتی ہے۔ کیا وہ درد ہمارے اندر ہے؟ ابھی رام نومی کے موقع پر بہار شریف میں، ہزاری باغ میں، جمشید پور میں، سہرسہ میں، بہار اور جھارکھنڈ کے کئی ضلعوں میں رام نومی کا جلوس مسجدوں کے پاس لایا گیا، نعرے لگائے گئے، مسلمانوں کو چڑھایا گیا، مسجد کے میناروں پر چڑھ کر کے بھگوا جھنڈا لہرایا گیا۔ بہار شریف کے مدرسہ عزیزیہ میں فرقہ پرستوں نے، دنگائیوں نے گھس کر کے 500 قرآن کریم کو آگ لگا دی۔ وہ ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ وہ مسلمان کہاں چلا گیا
جو اسلام کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، جو ظالم سے ڈرتا نہیں تھا، جو ظلم کے خلاف آواز بلند کرتا تھا، بہار شریف میں مدرسہ عزیزیہ میں آگ لگا دی گئی، 500 قرآن کا نسخہ جل گیا، بچوں کے سامان جل گئے، لیکن اسی بہار شریف میں امارت شریعہ جو مسلمانوں کا سب سے بڑا ادارہ ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، کہاں امارت شریعہ کے لوگ؟ کہاں آواز اٹھائی گئی؟ ارے کم سے کم ظلم کے خلاف آواز تو اٹھاؤ۔ صرف تاریخ بیان کریں گے تقریر میں کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے علماء نے جانوں کی قربانی دی، جتنا دوسروں کا پسینہ نہیں بہا اتنا ہمارا خون بہا۔ خون تمہارا نہیں بہا، ان علماء کا بہا جو علماء اسلام کے پرتی بہادر تھے، جو علماء حکومت سے نہیں ڈرتے تھے، جو علماء انگریز جیسی ظالم حکومت کے سامنے سر نہیں جھکایا، جن علماء نے انگریز جیسی ظالم حکومت کے سامنے حق کی آواز بلند کی۔ آج ہم ڈر رہے ہیں کہ ہم کو جیل نہیں ہو جائے، ہم گرفتار نہ ہو جائے، آواز بلند نہیں کی جاتی۔ کم سے کم جمہوری طریقے پر ان تنظیموں کو آگے تو آنا چاہیے کہ بہار شریف کے مدرسے میں آگ لگا دی گئی، مسجدوں کے میناروں میں چڑھ کر کے بھگوا جھنڈا پھہرایا گیا، میناروں کو نقصان پہنچایا گیا، جمشید پور میں فساد ہوا۔ کہاں ہے امارت شریعہ؟ کہاں ہے جمعیت علماء؟ صرف گنگا جمنی تہذیب کا ڈھول بجانے کے لیے، ناٹک کرنے کے لیے لوگ رہ گئے ہیں۔ یاد رکھیے، مسلمان اس ملک کا شہری ہے، ہم ایک آزاد ملک کے شہری ہیں، اور دستور نے ہم کو حق دیا ہے، سنویدھان نے ہم کو حق دیا ہے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اور اپنے مذہب پر رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی آزادی ہندوستان کے دستور نے دیا ہے۔ ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ظلم برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں پر قانونی لڑائی لڑنے کی ضرورت ہے وہاں پر قانونی لڑائی لڑنی چاہیے، جہاں پر احتجاج کی ضرورت ہے وہاں پر احتجاج کرنی چاہیے، آواز بلند کرنی چاہیے۔ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کا جمہوری طریقہ جو دستور نے ہم کو دیا ہے وہ ہم کو کرنا چاہیے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ جلوسوں میں شربت پلا رہے ہیں، چنا بانٹ رہے ہیں۔ کیا اس چنا بانٹنے کا، اس شربت پلانے کا، جلوسوں کے سواگت کرنے کا اثر ہوا؟ نہیں ہوا اور نہیں ہوگا، اس لیے کہ مٹھی بھر فرقہ پرستوں نے میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، بھاشنوں کے ذریعے سے، ان نیتاؤں کے ذریعے سے جو جب بھی بولتے ہیں تو مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں، ایسے لوگوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے تئیں نفرت گھول دیا ہے، دلوں میں نفرت بٹھا دی گئی ہے۔ آپ کے شربت پلانے سے وہ نفرت نہیں نکلے گی، استقبال کرنے سے وہ نفرت نہیں نکلے گی۔ ہر شہر میں لوگوں نے جلوسوں کا استقبال کیا، کیا اثر ہوا؟ کیا لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی مدرسوں کو جلایا گیا، غلط کیا گیا، بچوں کو نقصان پہنچایا، غلط کیا؟ کسی غیر مسلم کی طرف سے بیان آیا؟ نہیں آیا۔ کیا فائدہ ہوا؟ کیا گنگا جمنی تہذیب کے بین بجانے کی ذمہ داری صرف ہماری ہے؟ گنگا جمنی تہذیب کا ڈھول صرف ہم پیٹیں گے؟ گنگا جمنی تہذیب کا راگ صرف ہم آلاپیں گے؟ ایمان والے ہو، محمد رسول اللہ کی امتی ہو، اللہ پر ایمان اور یقین ہے، موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کسی کے دل میں یہ ایمان نہیں ہے وہ تو مسلمان نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ سے زیادہ حکومت سے ڈرتا ہے، اگر وہ اللہ سے زیادہ پرشاسن سے ڈرتا ہے، اگر وہ اللہ سے زیادہ میڈیا سے ڈرتا ہے، اگر وہ اللہ سے زیادہ فرقہ پرستوں سے ڈرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہمیں تو ڈرنا صرف اللہ سے ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین،
اے اللہ میرا جینا مرنا، میری نماز، میری قربانی، میرا ہر عمل سب آپ کے لیے ہے۔ آخر انگریز اپنے دور کے علماء سے کیوں ڈرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ علماء انگریز جیسی ظالم حکومت کے آگے حق بات بولنے سے پیچھے نہیں ہوتے تھے۔ انگریزوں نے کیا کیا تھا؟ انگریزوں نے اس ملک پر قبضہ کیا، کیا مسلمانوں کو کہا کہ نماز مت پڑھو، روزہ مت رکھو؟ نہیں، انگریزوں کے دور میں کوئی ایک بل ایسا پاس نہیں ہوا کہ نماز مت پڑھو، طلاق کا قانون پاس نہیں ہوا، روزہ رکھنے سے منع نہیں کیا گیا۔ لیکن انگریزوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں کی جو شناخت اور پہچان تھی، اسلام کی جو آئیڈیالوجی تھی، اس کو مٹانے کی کوشش کی۔ علماء میدان میں آ گئے۔ آج کے علماء کہاں ہیں؟ بڑے بڑے اداروں کے ذمہ دار، تنظیموں کے عہدیدار، کہاں ہیں وہ علماء؟ عوام جب بے لگام ہو کر کے سڑک پر اتر آتی ہے تو ہم اس کو کوستے بہت ہیں، لیکن اس کی اصل ذمہ داری ہم جیسے علماء پر ہے۔ عوام کو کوستے ہیں کہ عوام کسی کو لیڈر نہیں مانتی۔ آپ نے لیڈری والا کام کہاں کیا ہے؟ قیادت کی ذمہ داری کہاں نبھائی ہے؟ آپ جمعہ میں آدھا گھنٹے کی تقریر وہی پرانی گھسی پٹی انداز پر بیان کر کے نکل جاتے ہیں۔ آپ سمجھتے اپنی ذمہ داری نبھا دی؟ جب کسی مسلمان علاقے میں ظلم ہوتا ہے، پلامو کے ایک علاقے میں ایک حافظ صاحب کو جلا دیا گیا، کتنے علماء میدان میں آئے؟ گوکشی کے نام پر مسلمانوں کو جلا دیا جاتا ہے، کتنے علماء میدان میں آئے؟ صرف ایک ڈیلیگیٹ بنا کر کے مکھ منتری سے مل لینا اور میمورنڈم دے دینا، یہ تو بہت آسان حلوہ ہے جو چھوٹی چھوٹی تنظیمیں بناتی رہتی ہے اور کھاتی رہتی ہے۔ لیکن حکومت کے آنکھ میں آنکھ ملا کر کے بات کرنا کہ صاحب ہم اس ریاست کے شہری ہیں، ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، اگر کسی کو گوکشی کے نام پر مارا گیا تو اس کا معاوضہ دینا چاہیے، اور آئندہ گو ہتیا کے نام پر کوئی مسلمان مارا نہ جائے۔ یو پی میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، پولیس کو انکاؤنٹر کرنے کی اجازت دے دی ہے یوگی سرکار نے، اور کسی نہ کسی بہانے سے مسلمانوں کو انکاؤنٹر کیا جا رہا ہے۔ ابھی کئی مسلمانوں کو انکاؤنٹر کیا گیا۔ اگر کوئی مسلمان مجرم ہے، اس پر قانون کی دفعہ قانونی کارروائی ہوگی، عدالت اس کو سزا دے گی۔ کیا دوسرے فرقے کے لوگ اس طرح انکاؤنٹر کیے جا رہے ہیں؟ مسلمانوں کو چن چن کر کے مارا جا رہا ہے، اور یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک ہمارے دلوں میں بزدلی رہے گی۔ بزدلی رہے گی اس وقت تک ہم مارے جاتے رہیں گے۔ حق کے خلاف جب تک ہم آواز بلند نہیں کریں گے، کسی کو اپنا لیڈر نہیں مانیں گے، اور اس علماء کو اپنا نمائندہ تسلیم نہیں کریں گے جو آپ کی آواز میں آواز ملا کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس علماء کا بائیکاٹ نہ کریں گے جو صرف ایک ادارے کے کرسی میں بیٹھ کر کے، ایک ذمہ داری کے عہدے پر بیٹھ کر کے اخباری بیان دے کر کے سمجھتا ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ آج مسلمانوں پر ہو رہے ظلم کو روکنے کے لیے علماء کو میدان میں آگے آنا ہوگا۔ ان کو جیل جانا پڑے تو جیل جانا ہوگا۔ ہم صرف آزادی کے دور کے علماء کی صرف قربانی بیان کریں گے؟ کیا انگریزوں کے دور کے علماء نے اسی لیے قربانی دی تھی، ملک کو اسی لیے آزاد کرایا تھا کہ ہماری قربانی کو بعد کے علماء اپنی تقریروں میں صرف بیان کریں اور بیچ بیچ کر کے ہماری قربانیوں کو کھائیں؟ کہ انہوں نے مثال بنایا تھا، آنے والے علماء کے لیے ایک راہ بتائی تھی کہ میرے آنے والے علماء کی جماعت، اگر انگریز سے زیادہ ظالم اگر کوئی حکومت آ جائے تو جس طریقے سے میں اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے کالا پانی جا رہا ہوں، تختے وار پر چڑھ رہا ہوں، جیلیں کاٹ رہا ہوں، اسی طریقے سے ملک آزاد ہو جانے کے بعد بھی اگر مسلمانوں پر ظلم ہو، مسلمانوں کو انصاف نہ ملے، مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہ کیا جائے، مسلمانوں کو تحفظ نہ ملے، تو ظلم کے خلاف اپنی قوم کو آزادی دلانے کے لیے تم کھڑے رہنا۔
ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے تم کھڑے رہنا. ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کو انصاف دلانے کے لیے، مسلمانوں پر ہو رہے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے تم کو بھی ہماری طرح جیلیں کاٹنی پڑے گی، جیل جانا پڑے گا، تمہارے اوپر مقدمہ ہوگا. اس سے ڈرنا مت. اور رانچی کی تاریخ گواہ ہے کہ تبریز انصاری کی جب گاؤں کشی میں ہتیا ہوئی، تمام تنظیمیں، رانچی کی جھارکھنڈ کی تنظیمیں اور خاص کر دینی تنظیمیں، امارت شریعہ خاموش، جمعیت علماء خاموش، لیکن رانچی کا بچہ اور چھوٹے بڑے ذمہ دار معلوم ہے. اور اس میں کوئی بڑائی میں نہیں بیان کر رہا ہوں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. تبریز انصاری کے خلاف اقرا مسجد سے میں نے آواز بلند کیا اور ایک تاریخی احتجاجی جلسہ کیا، لوگوں کو ساتھ لے کر کے. تنہا چلا تھا میں جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے، کارواں بڑھتا گیا. بہت سارے لوگوں نے ساتھ دیا، لیکن بہت سارے علماء اسٹیج میں اس وقت آئے کہ ان کو تقریر کرنے کا موقع ملے. دوڑ دھوپ میں وہ نہیں تھے، لیکن اسٹیج میں پہنچ گئے. چونکہ مجمع زیادہ تھا، بیان کرنے کے لیے پہنچ گئے. اس عرس میدان میں ایک تاریخی جلسہ ہوا. کوئی بڑا لیڈر نہیں آیا تھا، کوئی بڑی تنظیم کے بڑے عالم نہیں آئے تھے. ایک چھوٹے سے آدمی نے آواز لگائی اور پورا عرس میدان بھر گیا. لیکن دیکھا کہ یہ آدمی آگے چل کر کے حکومت کے لیے درد سر ہو سکتا ہے، پرشاسن کے لیے درد سر ہو سکتا ہے. تو مجھ پر مقدمہ ہوا، کیس ہوا، میرے خلاف سازشیں کی گئی اور سازشیں ہوتی رہی ہیں اور مسلسل سازش کی جاتی رہی. کیوں؟ یہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. یہ حکومت اگر غلط کرتی ہے تو حکومت کے خلاف بولتا ہے، حکومت اچھا قدم اٹھاتی ہے تو اس کی تعریف بھی کرتا ہے. یہ پرشاسن کے خلاف بولتا ہے اگر پرشاسن غلط کرتی ہے. میرے ساتھ غیروں نے، اپنوں نے ظلم کیا اور علماء طبقے نے میرے ساتھ ظلم کیا. علماء طبقے نے میرے ساتھ ناانصافی کی اور میری غیبت کی، اور ان کے دلوں میں میرے پرتی حسد اور جلن کی آگ بھڑک رہی تھی. ان کو لگ رہا تھا کہ جب تک یہ برگد کا پیڑ رہے گا ہم اوپر نہیں اٹھ سکتے ہیں، اس برگد کے پیڑ کو کاٹو. برگد کے پیڑ کے رہتے ہوئے ہم نہیں آگے بڑھ سکتے، اس برگد کے پیڑ کو کاٹو، اس کو بدنام کرو، الزام لگاؤ. یہ تو ہوتا رہے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیجا گیا الزام ہی لگا کر کے نا. امام ابو حنیفہ کو جیل بھیجا گیا. امام ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے نکلا. ہر وہ بڑا عالم، ماضی کی تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی عوام کی حمایت میں مسلمانوں پر ہو رہے ظلم کے خلاف آواز بلند کی، اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ میری امت میں ایک جماعت ہر دور میں رہے گی جو کسی سے نہیں ڈرے گی حق بات کے کہنے پر. وہ ظلم اور بربریت کے آگے نہیں جھکے گی. بتانا یہ تھا کہ شب قدر کی رات میں چند لوگ ایسے ہیں جس کی بخشش نہیں ہوتی ہے. تکبر کرنے والے کی، حسد اور جلن رکھنے والے کی، ہمیشہ شراب پینے والے کی، ماں باپ کو تکلیف دینے والے کی. لہذا ان گناہوں سے اپنے دلوں کو پہلے صاف کرنا چاہیے، عوام کو بھی اور ایسے علماء کو بھی جن کے دلوں میں دوسرے عالم کے خلاف بغض، عداوت، حسد کی آگ جل رہی ہے اور وہ اندر ہی اندر جلتے رہتے ہیں، جن کے اندر غرور بھی ہے، جن کے اندر گھمنڈ بھی ہے. اور آخری بات یہ کہ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے. کلمہ اور ایمان کی بہت بڑی دولت ہے. اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے. ہم کو اسی طاقت کے آگے سر جھکانا ہے، اور یہ 5 وقت کی نماز اسی طاقت کے آگے جھکنے کا اظہار ہے. 5 وقت کی نماز اللہ کے سامنے
اسی طاقت کے سامنے جھکنے کا اظہار ہے. جو اللہ کے سامنے جھک گیا وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا. اس لیے مسلمان کو مسلمان بن کے رہنا چاہیے، دلال بن کے نہیں رہنا چاہیے. کئی ہمارے ایسے بھائی جو نادانی میں، لالچ میں حکومت کے دلال بنے ہوئے ہیں، پرشاسن کے دلال بنے ہوئے ہیں، میڈیا کے دلال بنے ہوئے ہیں، اور ان سے بڑا نقصان پہنچ رہا ہے مسلمانوں کو، بہت نقصان پہنچ رہا ہے. ایک مسلمان ترقی کر رہا ہے، کما رہا ہے، اس کے خلاف دوسرا مسلمان پڑ گیا. آج تھانوں کے جو دلال ہیں، جو مخبر ہیں، ان سے معاشرے کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے. نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ شانتی سمیتی کی بیٹھک ہوتی ہے تو زیادہ تر اسی قسم کے لوگ رہتے ہیں. 25-30 سال پہلے رام نومی میں کبھی کوئی ہنگامہ نہیں ہوتا تھا، لیکن پرشاسن اتنا اس کو ہوا بناتی ہے، اتنا ہیبک کرتی ہے، اتنا شانتی کی میٹنگ اور فلیگ مارچ کہ لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے. اور مسلمانوں کو اس سے بدنام کیا جاتا ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ مسلمانوں کی طرف سے ہوگا. ارے کیوں ایسا کرتے ہو بھائی؟ اس ملک میں ہر ایک کو آزادی کے ساتھ اپنا تہوار منانے کی اجازت ہے، آزادی ہے. آپ روکو نا اس کو. جو مسجدوں کے سامنے جا کر کے مسلمانوں کو للکارتے ہیں، مسلمانوں کو چڑھاتے ہیں، مسجدوں میں آگ لگاتے ہیں، میناروں پر چڑھ کر کے بھگوا جھنڈا لہراتے ہیں، عام غیر مسلم تو مسلمانوں کے ساتھ اچھے سے رہ رہے ہیں، لیکن مٹھی بھر فرقہ پرست ذہنیت کے لوگ آپسی محبت میں زہر گھول رہے ہیں. لہذا یہ ملک ہمارا ہے اور ہندوستان بہت خوبصورت ملک ہے، اور ایک خوبصورت ملک کے ہم لوگ شہری ہیں. ہندوستانی ہونے پر ہمیں فخر ہونا چاہیے. لہذا اس ہندوستان میں ہمیں آزادی کے ساتھ رہنا ہے، ظلم کے آگے سر نہیں جھکانا ہے، ناانصافی کے آگے سر نہیں جھکانا ہے، مسلمانوں پر ہو رہے ظلم کا ساتھ دینا ہے، اور جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو جمہوری طریقے پر آواز بلند کرنی ہے. یہی سکھایا ہے اسلام نے ہم کو، دین یہی سکھاتا ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.